بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو انسانیت سے آباد کیا اور اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالی نے طریقے طے فرمائے ہیں۔ انسانی ضروریات کا اللہ نے مکمل لحاظ کیا ہے اور جو باتیں بھی انسانی زندگی کے لیے ضروری تھیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے حدود میں رہتے ہوئے جائز اور مباح بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف کرنے سے بچو، ایک حد کے اندر رہو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اسراف اور فضول خرچی سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ لباس کے سلسلے میں آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیے، ستر پوشی ہونی چاہیے، آپ لباس فاخرہ پہنیں، لیکن لباس کے اندر بھی کچھ حد ہے، کچھ قید ہے۔ آپ ریشم مت پہنیے، آپ کوئی ایسا کپڑا زیب تن مت کیجیے جس سے غرور ٹپکتا ہو۔ آپ باوقار زندگی گزاریں، اس میں آپ فراوانی کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کا استعمال کریں، اوڑھنے پہننے کے لیے لباس اور بستر کا چادر کا استعمال کریں۔ آپ اپنی سفر کی زندگی کو خوبصورت پرآسائش بنانے کے لیے اچھی سے اچھی گاڑی کا استعمال کریں، ایئر کنڈیشن گاڑی کا استعمال کریں۔ یہ سب چیزیں بالکل منع نہیں اللہ نے کی۔ آپ اپنے رہنے کے لیے، سونے اٹھنے بیٹھنے کے لیے اچھا بنگلہ بنائیں، اچھا مکان تعمیر کروائیں، اس کی آرائش اور زیبائش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستو حد کے اندر رہتے ہوئے ان جائز اور مباح چیزوں کے اندر کوئی گرفت کی بات نہیں کی ہے۔ لیکن جب انسان میرے دوستو حد سے آگے بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے اور فخر و مباحات والی زندگی اور پرتعیش زندگی پسند کر لیتا ہے تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی وہاں اسے پابند کرتے ہیں کہ یہ دنیا جائے قرار نہیں ہے، یہاں تمہیں ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے،
اسی دنیا کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو لگا دینا اور اپنی تمام سرمایہ کاری اسی دنیا کے اندر کر دینا، یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ مفید نہیں ہے۔ چند دن کی زندگی ہے اور اسی کا عیش و آرام ہے، بس اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر جو اصل تمہاری زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے تم نے اس دنیا کے اندر کیا سرمایہ کاری کی ہے اور کیا تیاری کی ہے، کیا وہاں کے لیے تم نے بھیج رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہر انسان کو صبح شام بیٹھ کر کے غور فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ضروریات کا لحاظ کر کے اشیاء کو مباح کیا ہے، چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر اسراف کرنا اور ساری توانائیاں صرف اپنی دنیا کو بنانے کے لیے صرف کر دینا، میرے دوستو، یہ انسانیت کے لیے دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا انسان اس دنیا کے اندر برپا نہیں ہوا۔ روئے زمین پر میرے دوستو، بنی نوع انسان کا سب سے بڑا اور سب سے انقلابی آدمی اگر کوئی ہوا ہے تو وہ فخر موجودات پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، پوری 63 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک طرح سے فقر کو اپنے لیے پسند فرما لیا تھا۔ آپ کا فقر جو تھا وہ اضطراری نہیں تھا۔ ارے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کتنا بڑا قرب بخشا، ماہ رجب المرجب کے اندر بیان کیا گیا، کتنا قرب بخشا، کتنی نزدیکی اللہ نے دی۔ اتنے نزدیکی ہونے کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا کی پرتعیش زندگی کا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے گھر میں بسا اوقات چولہے تک نہیں جلتے تھے۔ روٹی ہے تو سالن نہیں، سالن ہے تو روٹی نہیں۔ اس طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی دیکھیں، ان کی زندگیوں کے اندر بھی کبھی دنیا کا مال و متاع ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے، جب مالوں کے انبار لگتے تھے، فتوحات ہوتی تھیں، تو وہ بیٹھ کر کے روتے تھے کہ کہیں اس مال و متاع کے اندر الجھ کر کے ہم اپنی آخرت کو نہ تباہ کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز زندگی، اور آج ہم اور آپ ہیں۔ یقیناً دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے، اس کے دل کے اندر خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں، وہ دنیا کی لذات اور دنیا کی مرغوبات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھائیے، آپ خواہشات کو ایک حد تک پورا کرنے کے لیے آپ کی کام کیجئے، لیکن حدود سے آگے نکل جانا اور اسراف اور فضول خرچی تک پہنچ جانا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے آسائش بھرے اور پرتعیش ماحول سے منع کیا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، شکم سیر ہو کر کے کھاؤ، پیو، آسودہ ہو کر کے پیو، پانی پیو، مشروبات پیو، تمام چیز
چیزیں جو حلال اور جائز ہیں آپ ان تمام مشروبات اور ماکولات کا استعمال کرو، لیکن ماکولات اور مشروبات میں اب آپ اتنا آگے بڑھے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ نے حرام چیزوں کو کھانا شروع کر دیا، آپ نے شراب کو پینا شروع کر دیا، آپ نے بھانگ کھانا شروع کر دیا، آپ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ میرے دوستو اسراف ہے، یہ حدود سے تجاوز کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی سے منہ موڑنا ہے۔ آج دنیا میرے دوستو ایسا نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کا تکفل کرنے میں پریشان ہے، نہیں، اپنی آسائش اور حدود سے متجاوز ہو کر کے اسراف والی زندگی گزارنے کے لیے آدمی کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، اس لیے حیران اور پریشان نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو ہمارے ظاہر کو بھی خوبصورت بنایا ہے، اپنا ظاہر کس طرح سے باوقار رہنا چاہیے، اور ہمارا باطن بھی، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا تصور، ہمارے خیالات کس لحاظ سے پروان چڑھنے چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کی تعلیمات نے میرے دوستو اس رخ سے بھی ہمیں سمجھایا۔ قرآن نے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا لهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ مردوں کی ٹیم اور ان کا گروہ، ان کی جماعت کسی دوسری جماعت کو، کسی دوسری جماعت کے افراد کو طعن و تشنیع کا، تمسخر اور مذاق کا، ان کے ساتھ مذاق کرنے کا میرے دوستو من نہ بنائے۔ انسانیت ہے، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اقتدار دیا ہے، منصب دیا ہے، مقام دیا ہے، تو وہ اپنے منصب کا، اپنے مرتبے کا، اپنے مقام کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے انسانوں کا تمسخر نہ کرے، ان کو برے لقب سے یاد مت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ دیکھو تمہارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تئیں خاص طور پر اور عام انسانوں کے تئیں بھی بدگمانی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا گناہ ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا، یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی کسی کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، کسی کی عیب گیری کا پتہ لگانے کے لیے وہ اپنے اوقات کو لگا دیتا ہے، اپنے اسباب کو، وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتا ہے۔ اس بات سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ کسی کی ٹوہ مت کرو، کسی کا تجسس مت کرو۔ تجسس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کی کوئی برائی تمہارے سامنے آئے گی تو بلا وجہ اس کے تعلق سے تمہارے دل کے اندر کدورت پیدا ہوگی، مکدر ہو جائے گا تمہارا دل۔ اس کے بعد
غیبتیں کرنی شروع کرو گے، چغل خوری پیدا ہوگی، حسد اور کینہ کا وبال میرے دوستو تمہاری زندگیوں کے اندر آئے گا، اور پھر انسانی زندگی کے اندر جو جوڑ ہے وہ جوڑ ٹوٹے گا، اور تمہارے اندر آہستہ آہستہ کمزوری پیدا ہوگی۔ یہ ساری باتیں عیب کی باتیں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ اپنا دربار سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ کا دربار کہاں لگتا تھا؟ کسی پارلیمنٹ کے اندر، کسی اسمبلی کے اندر، یا کسی خوشنما اور خوبصورت بڑے سے ہال کے اندر، اور آپ کسی کرسی کے اوپر براجمان ہوتے تھے، نیچے دوسرے لوگ بیٹھتے تھے، آپ کا کوئی امتیاز ہوتا تھا؟ کچھ نہیں۔ صحن مسجد نبوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہوتا تھا۔ کبھی منبر رسول پر بیٹھ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درس دیتے تھے، اور کبھی مسجد کی کھجور والی چٹائیوں کے اوپر اندر خانے میں یا صحن کے اندر بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کا وہی دربار تھا، وہی درس قرآن ہوتا تھا، وہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات سے لوگ محظوظ ہوتے تھے، اور وہی سے غزوات اور سرایا کا سارا انتظام ہوتا تھا، وہی حکومت کی تمام مصلحتیں طے کی جاتی تھیں، وہی سے اندر اور باہر کے میرے دوستو تمام معاملات حل کیے جاتے تھے۔ وہی دار الافتاء تھا، وہی دار القضاء تھا، وہی دار السلطنت تھا، وہی سے سارے کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیا کرتے تھے۔ بیٹھے ہیں آپ صحابہ کرام کے بیچ میں، آپ نے اچانک ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہونے والا ہے، اسے غور سے دیکھنا، وہ جنتی ہے۔ جنت کی نوید اور بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے صحابی کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تمام صحابہ نے اپنی نظریں اٹھائی، دیکھا ایک شخص داخل ہوا مسجد کے اندر، اور ابھی وضو کا پانی اس کے چہرے مہرے سے، اس کی داڑھی سے ٹپک رہا ہے۔ آیا، نماز پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اور چلتا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، اور عرض کیا دیکھنا جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ دیکھا تو پھر وہی آ کر کے نماز پڑھی، اپنا کام کیا اور آگے بڑھا۔ تیسرے دن پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں، دیکھا تو پھر وہی شخص ہے، ایک عام انسان ہے۔ وہ چہرے مہرے کے اعتبار سے یا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی ممتاز شخصیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام بالکل حیرت زدہ ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ ہمیں اب اس کے اندرون کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے، آخر اس کا کیا عمل ہے جس کی بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 3 دن تک نوید جنت سنائی ہے، اور جنت کی خوشخبری اس کے حق میں بتائی ہے۔ ہمیں اس کا پتہ کرنا چاہیے، کس لیے؟ توح اور تجسس کے لیے نہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام خیرات کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، فاستبقوا الی الخیرات پر عامل تھے۔ خیر کی جستجو کرو، خیر کا پتہ لگاؤ، خیر کی معلومات حاصل کرو، تاکہ اسی خیر کو اپنا کر کے اگر وہ جنتی بن رہا ہے تو ہم بھی جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کی بشارت اور نوید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر سکیں۔
یہ تجسس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جائز ہے۔ کسی آدمی کو سماج اور معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے اگر دیکھا جاتا ہے، اس کی باتوں پر کان دھرا جاتا ہے، اس کے منصوبوں پر عمل کیا جاتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے، کیا خوبیاں اور کیا کمالات اس کے اندر ہیں، اس کا پتہ کرنا اور ان کمالات اور خوبیوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کے لیے ٹوہ لگانا، تجسس کرنا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کی بالکل اجازت ہے۔ گئے اور اس صحابی کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ مجھے ایک مصلحت کے پیش نظر آپ کے پاس 3 دن تک قیام کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بلکہ آپ پورے مکے کے اور مدینے کے معاشرے کو اس کفر اور شرک کے ماحول میں بھی دیکھیں گے، مہمان نوازی یہ ان کے گھٹی کے اندر بات تھی۔ یہ تو مومن ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستو دسترخوان سے خوشہ چینی کرنے والے لوگ ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے فضائل ان کو بتا رکھے ہیں، تو مہمان بنانا یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اپنی فرمائش رکھی اور انہوں نے اس فرمائش کو قبول فرما لیا۔ 3 دن تک شب و روز لگے رہے، پتہ کرتے رہے، رات بھر حضرت عبداللہ ابن عمر چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک کر کے رکھتے تھے، لیکن جاگتے رہتے تھے، بیدار رہتے تھے کہ دن کے اندر تو ہم کچھ نہیں دیکھتے، یہ اپنی محنت کا کام کرتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی، جانور اور جو کچھ بھی گھریلو اور کھیتی باڑی کے کام ہیں ان میں یہ گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رات میں یہ اٹھ کر کے کوئی خاص عمل کرتے ہوں گے جس کی بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے۔ رات میں دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں، بس صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی خاص معمول پورے 3 دن اور 3 رات کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نہیں ملا جس کی بنیاد پر کوئی تعجب کیا جا سکے۔ جو عام مسلمان کرتے تھے اس زمانے کے، وہی یہ صحابی بھی کر رہے ہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد پوچھ ہی لیا، اپنے دل کی بات کہہ دی کہ میرے سامنے کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن یہ بات میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن میں 3 بار سنی کہ جو شخص اندر داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ جب 3 دن میں نے آپ کے تعلق سے یہی بات سنی تو میں پتہ لگانے کے لیے آپ کے پاس قیام کرنے آ گیا تھا کہ دیکھ سکوں آخر آپ کا کیا ایسا خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوید اور یہ بشارت آپ کے حق میں برملا لوگوں کے سامنے بیان فرمائی تھی۔ اور چلتے بنے، جب آگے بڑھنے لگے تو ان صحابی نے انہیں واپس بلایا، اور واپس بلا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان سے ایک بات کہی، وہ بات ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر پیوست کر لینا چاہیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، واقعی میرا ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے کہ میں عام مسلمانوں سے کوئی الگ سے خاص عمل کرتا ہوں جس کی بنیاد پر میں ممتاز ہو جاؤں۔ ہاں، میرے دل میں کسی مومن اور مسلمان کے حق میں کوئی کینہ، کوئی حسد آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کو مال و دولت سے، جاہ و منصب سے نوازتا ہے، میں اس کے اس منصب پر، اس کے اس مال و متاع کے اوپر
خوش ہوتا ہوں، میرے دل میں کوئی حرص اور لالچ پیدا نہیں ہوتی، اور نہ میرے دل میں یہ تمنا کبھی انگڑائی لیتی ہے کہ اس کا مال بھی اس سے چھن جائے۔ میں تو اس کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اسے مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، میرے دل میں کوئی بغض و عناد، کوئی حسد اور جلن اس کے مقام منصب مال و متاع کے اوپر پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اچھل پڑے اور فرمایا کہ یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے بار بار جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے دوستو، اپنے دلوں کو حسد سے، جلن سے، بغض سے، عداوت سے، تجسس سے، توہ لگانے کی عیب سے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو۔ انسانیت کا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے جب آدمی ایک دوسرے کی توہ میں لگ جائے گا، تو پھر اس کے لیے دل کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ نیکیوں کے اوپر نظر رکھو کہ آدمی کیا کیا نیکیاں کرتا ہے۔ ہماری دعوت اور تبلیغ کے نظام میں جو لوگ بھی چلتے اور پھرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جس آدمی کے بھی دروازے پر جاؤ اس کے اندر اگر 99 برائیاں ہیں تو انہیں پس انداز کرو، ایک اچھائی اور خوبی اگر تم اس کی جانتے ہو تو اس کے سامنے اسی خوبی کا تذکرہ کر کے اسے آخرت کی یاد دہانی کرواؤ۔ پروردگار نے اسے پیدا کیا ہے، اس کا خالق و مالک ہے، اس کے سامنے اس کا سر جھکے، وہ اس کی پرستش اور پوجا کے اوپر لگ جائے۔ یہ انسانیت کا مشن ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ہر ایک کی ٹانگ پکڑ کر کے جو بھی آگے بڑھ رہا ہے اسے کھینچنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے انسانی رشتے داغدار ہوتے ہیں اور آپس میں بجائے میل اور محبت کے بڑھنے کے نفرت اور کدورت جنم لیتی ہے، اور پھر پورا انسانی سماج یہ توبالا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو ظاہری گناہ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے کہ یہ گناہ ہے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رشوت کھانا، خیانت کرنا، تجارت کے اندر دھوکہ دینا، فریب کرنا، یہ سب ظاہری گندگیاں ہیں۔ اور میرے دوستو، باطنی گندگی، تجسس، توہ، بغض، عناد، حسد، کینہ، جلن، یہ سارے عیوب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں باطنی عیوب ہیں۔ اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت بناؤ اور اپنے باطن کو بھی چمکاؤ، آراستہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل اور دماغ کو، تصور اور خیالات کو لبریز رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے دوستوں اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ ماہ شعبان المعظم جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ میرے دوستو ہم اس ماہ مبارک سے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، جس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات موسلا دھار بارش کی طرح سے برستی رہتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل اور دماغ کو، اپنے تصورات اور خیالات کو میرے دوستو ان برائیوں سے پاک اور صاف نہیں کیا تو اس وقت میں بھی ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری گناہوں سے توبہ کرنے کی اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شعبان المعظم کے بقیہ ایام کی قدردانی کرتے ہوئے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے ساتھ سکون اور عافیت کے ساتھ پہنچائے، اور اس کی جو نوازشات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات کر کے، اللہ کو راضی کر کے ان نوازشات کا ہمیں مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔